ہم نے دیکھا سورہ البقرہ کے پہلے دونوں رکوع جو تھے وہ خواتین کے حقوق کے اوپر ہی مشتمل تھے۔ ایسے حالات جب خواتین کے ساتھ پیش آ جائیں تو کس طریقے سے انہوں نے کرنا ہے، مرد اور عورت دونوں کے درمیان میں موضوع طلاق کا آ رہا ہے۔ اور پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ جب طلاق واقعہ ہو جائے اور حمل ہو تو عورت نے اس حمل کو چھپانا نہیں ہے بلکہ ظاہر کر دینا ہے، کیونکہ دوران حمل طلاق نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی وضع حمل ہو جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے کے دوران جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوگی ان دونوں کے پاس رجوع کرنے کا حق ہوگا۔ اگر شوہر رجوع کر لے گا تو وہ بالکل اسی طریقے سے میاں بیوی بن جائیں گے، لیکن اگر وضع حمل ہو گیا تو پھر کوئی وجہ باقی نہیں رہ جائے گی۔ اور یہی ہم نے دیکھا کہ معروف طریقہ مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا رکو نمبر 14 اور آیت نمبر 229 میں، 229 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الطلاق، طلاق ہے مرتانی، دو بار، طلاق دو مرتبہ ہے۔ یہاں پہ جو دو مرتبہ کا ذکر آیا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ طلاق تو بیوی کو نکاح سے جدا کر دینے کا نام ہے، اور یہاں پہ جو طلاق کی دو بار کہی جا رہی ہے یہ رجعی طلاق کا اس یہاں پہ مراد ہے۔ اور رجعی طلاق کیا ہے؟ جس میں طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر اندر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رجعت کر سکتا ہے۔ رجعت قول سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی بات سے بھی ہو سکتی ہے، اور پھر عمل سے بھی ہو سکتی ہے۔ قولی رجعت تو یہ ہے کہ بیوی کو کہہ دے کہ ٹھیک ہے بات ختم، میں نے تیرے سے رجوع کر لیا۔ اور فعلی رجعت ہم جانتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق کو قائم کر لیا جائے۔ تو صریح لفظ میں ایک یا دو مرتبہ طلاق دینے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اور مرتانی تسنیہ کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے مرتن۔ فَإِمْسَاكٌ، پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، او یا تصریح، رخصت کر دینا ہے، بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے یا نیکی کے ساتھ۔ یہاں پر بھی امساک کا مطلب ہے روکنا۔ اور یہاں جو مراد ہے دو مرتبہ طلاق کے بعد عدت کے اندر اندر رجوع کر کے بیوی کو روک لینے کا ہے۔ اور تصریح، اس سے اصل میں اس کا لفظی معنی تو بنتا ہے نکال دینا، یہاں پہ رخصت کر دینا، چھوڑ دینا، روانہ کر دینا، لیکن ویسے اس کا مطلب ایک ہرا بھرا درخت بھی ہے، ایک پھلدار درخت سے بھی اس کو مشابہ کیا گیا ہے قرآن پاک پہ۔ بھی احسان، نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، بھلائی سے، وہ رویے نہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لکم، تمہارے لیے، ان، یہ کہ تأخذو، تم لے لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، تم نے دے دیا ہے ان کو، شیئن، کچھ بھی۔ اور نہیں حلال یہ کہ تم اس میں سے ان سے کچھ لے لو جو تم نے ان کو دے دیا ہے، یعنی مہر میں سے، الا، مگر، ان یخافا، دونوں کو خوف ہو کہ اللہ، یہ کہ نہ یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو، مگر دونوں کو خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِن، پھر اگر، خفتم، خوف ہو تمہیں، اللہ، یہ کہ نہ یقیما، دونوں قائم رکھیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا، تو نہیں ہے، جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں کے اوپر، فی مفتدت، اس میں کہ جو فدیے میں دے دیں، بھی اس کو، تل کا، یہ، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا، تو نہ، تعتدوہا، تم آگے بڑھو ان سے، ومن، اور جو، یتعدی، جو آگے بڑھے گا، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دی، اگر ان حدود سے کوئی آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ الطلاق، ال سے پتہ چل رہا ہے معرفہ ہے، الطلاق، طا لام قاف روٹ ورڈ کے ساتھ مرفوع اسم آ رہا ہے ہمارے پاس۔ اب مرفوع اسم جملے کے شروع میں آ گیا، یعنی اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، بنے گا تو جملہ اسمیہ۔ تو یہاں پہ جملہ اسمیہ مرفوع حالت میں، معرفہ حالت میں مبتدا ہوگا۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ مبتدا کی نشانیوں میں مرفوع ہونا ہے اور معرفہ ہونا بھی ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ پورا پورا پیٹرن مبتدا کا بن رہا ہے. جبکہ مرتانی یہاں پہ اگر دیکھیں ما را را روٹ ورڈ کے ساتھ یہ جو آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے، یہ جو ہے یہ مرفوع ہے، مثنا کا صیغہ ہے یہ، اور مرفوع ہے. دیکھیے اونا اینا اینا، آنی اینی اینی، یہ آنی جو ہے یہ مرفوع ہے. تو یہ بھی مرفوع اور یہ مرفوع، یہ مبتدا ہو گیا اور یہ اس کی خبر ہو گئی. خبر کیا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ دینے کے بعد رجت کا حق باقی رہے گا، یعنی کہ رابطہ کر سکتا ہے. میاں بیوی دوبارہ سے رجوع کرنے کی حالت میں ہوں گے اور دوبارہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغیر تجدید نکاح کیے ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. فَإِمْسَاكٌ پھر روک لینا ہے، فا حرف عطف ہے، اور امساکن بھی ہمارے پاس ایک مرفوع اسم ہے جس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا بنے گا. میم سین کاف روٹ ورڈ کے ساتھ باپ سے ایک آیا ہے، اس لیے اس میں حمزہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے اور مرفوع اسم آ گیا. یہاں سے اگر ہم فا حرف عطف کے بعد جملہ پھر شروع کریں گے تو پھر اس کو ہم مبتدا ہی بنائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرفوع اسم آیا اور اسم سے جب جملہ شروع کریں گے تو اس کو جملہ اسمیہ ہی بنے گا. بی معروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. آئین اراف فا روٹ ورڈ کے ساتھ بی حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن بنے گا. جو بھی مرکب جاری ہوگا چاہے وہ ایک ہوں چاہے وہ 2 ہوں، جملے میں متعلق کے لیے استعمال ہوں گے. او یا تصریح، یا رخصت کر دینا ہے، یا تو روک لینا ہے یا تو رخصت کر دینا ہے. او کے ساتھ اس کو ہم اس سے جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. یہ بھی مرفوع اسم آ گیا، مبتدا 2 بن جائے گا. سین راحین کے ساتھ، ہا کے ساتھ یہ مرفوع اسم آ گیا، روک دینا ہے. بی احسان، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. بھی حرف جار نے احسان ان کو مجرور کر کے مرکب جاری کا پیٹرن بنا دیا. ہا سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا پھر نیکی کے ساتھ رخصت کرنا ہے. یہ 2 طلاقوں کے بعد جو آپ کو ٹائم پیریڈ مل جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس میں اچھی طرح ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر روکنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے، عزت کے ساتھ، عورت کو عزت دے کر. اگر رخصت کر دینا ہے تب بھی نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. ہمارے معاشرے میں یہ دونوں ہی چیزیں جو ہے نا بڑی ذلت کے ساتھ کی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں قانون جو ہے وہ بالادستی نہیں دیتا قرآن کے ساتھ ان معاملات کو نہیں دیکھا جاتا. جب کورٹ میں کوئی معاملہ جاتے ہیں نا تو وہ کورٹ کبھی بھی شریعت کے حساب سے ان معاملات کو نہیں دیکھتا کہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو سالو کیا جائے، بلکہ پھر وہ دنیا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ معاملہ، اور پھر اس کو دنیا داری کے حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے. ولا اور نہیں، یحلو حلال ہے. یہ لا واو حرف عطف ہے اور لا لا نافیہ ہے، سمپل، جو کوئی چینج نہیں پیدا کرے گا. اور نہیں حلال، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حکم بھی کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سمپل ہے. فعل ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہا لام لام، حلال نہیں ہے. لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے مرکب جاری ہے، لام حرف جارہ، کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے، مرکب جاری کا پیٹرن بنے گا. کیا حلال نہیں ہے؟ ان یہ کہ ان ناسبہ ہے، ان مصدریہ ناسبہ. ان مصدریہ مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور اگر آگے افعال خمسہ ہیں تو ان کا نون اعرابی ڈراپ کر دے گا. یہاں پہ تأخذون تھا جس کا نون اعرابی ڈراپ ہونے کے بعد تأخذو رہ گیا، تو یہ اس کی منصوب حالت ہے. فعل مضارع منصوب، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. حمزہ خا ذال اس کا روٹ ورڈ ہے. اخذ کرنا، لے لینا، کوئی نتیجہ نکال لینا، کوئی چیز کسی دوسری چیز میں سے حاصل کر لینا. مم ماں اس میں سے جو، من حرف جار ہے اور ماں موصول ہے، یہ 2 چیزوں کا مرکب بنا ہوا ہے، من پلس ماں. جو من ہے وہ ماں کو مجرور کر کے مرکب جاری کا پیٹرن بنائے گا، اور ماں کیا ہے؟ ماں اسم موصول ہے. ماں اسم موصول ہے، اپنی شکل تو چینج نہیں کر رہا کیونکہ یہ مبنی ہے، لیکن حرف جر بتا رہا ہے کہ اس ٹائم پر یہ مجرور ہے. آتیتموہن، آتیتمو، یہاں تک ہم دیکھیں گے. اگر تم نے دے دیا ہے، تم زیادہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اصل میں یہ تھا آتیتمونا، آتیتم. آتیتم فعل ہے ماضی کا، فعل ہے ماضی کا، جمع ہے مذکر ہے حاضر ہے. تم نے دے دیا ہننا ان کو.
حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اصل میں یہ واؤ جو ہے نا یہ ایک اضافی ہے. عربی کا اسلوب ہے کہ یہ واؤ اضافی، جس کو واؤ اشباع کہا جاتا ہے، یہ کلام کی خوبصورتی کے لیے لایا جاتا ہے. یہ کیا تھا؟ آتی تم. لیکن یہ واو اضافی ہے، یہ کوئی چینج بھی نہیں پیدا کرے گا، بس یہ ایک اسلوب ہے عربی کا کہ اس میں واو اشباع لا کے نا اس کی وضاحت، یعنی اس کو زیادہ بولنے کے لیے بھی آسان کر دیا، اور یہ ان کی کلام کی ایک اسلوب ہے. آتیتموہن، اس واو کا نام واو اشباع ہے. ہننا جو ہے ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے. فعل کے ساتھ جب کوئی ضمیر جڑے گی تو وہ مفعول ہوگا اس کا. یہ ہننا عورتوں کے لیے بتایا گیا، لہذا ضمیر بھی عورتوں کے لیے آئی ہے. ہننا جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے. شیئن، کچھ بھی. فعل کے بعد آ گیا ایک اور مفعول. ایک تو ہننا اس کا مفعول بنا، مفعول بھی ہی، اور شیئن بھی منصوب اسم ہو کے اس کا مفعول بنا. شین یا حمزہ کے ساتھ، روٹ ورڈ کے ساتھ، یہ دو مفعول لے کر آیا ہے. یعنی تم نے دے دیا ہے کچھ بھی ان کو، کوئی بھی چیز عورتوں کو دے دی گئی ہے جو اچھے حالات میں، جب وہ آپ کی باقاعدہ طور پر بیوی تھیں، آپ نے تحفے تحائف کی شکل میں آپ نے اپنی خوشی سے یا بیوی کی فرمائش کے اوپر کوئی بھی تحفے تحائف ان کو دے دیے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان سے وہ واپس نہیں لینا. اللہ، مگر، اللہ حسر کے لیے آیا ہے. اللہ حسر کا ہے، کلمہ حسر اس کا نام ہے، اور حرف استثناء بھی ہے. حرف استثناء بھی کہلاتا ہے. حرف استثناء کو ہم جانتے ہیں کہ پہلے والی جو بات ہوتی ہے، بعد میں آنے والا کلمہ اس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ تین حصوں کے پر مشتمل ہوتا ہے. مستثنیٰ منہ، کلام مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ، اور یہ کلمہ حسر جو ہے یہ یا کلمہ استثناء. ان، یہ کہ، ان یہاں پر بھی ناسبہ ہے، اور یخافا یہاں پہ بھی یخافانی تھا. نون اعرابی اس کا ڈراپ ہوا کیونکہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے نا، آنی. تو جب مثنیٰ کا کوئی صیغہ منصوب ہوگا تو اس کا بھی، جیسے جمع کا صیغہ کوئی منصوب ہوتا ہے اس کا نون اعرابی ڈراپ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر مثنیٰ کا کوئی صیغہ منصوب ہوگا تو اس کا بھی نون اعرابی ڈراپ ہوگا. خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یخافا یہ فعل ہے مضارع کا، مثنیٰ ہے، مذکر ہے، اور غائب کا صیغہ ہے. یا شروع میں آ گیا نا، غائب کا صیغہ ہے. ان دونوں کو خوف ہو، یعنی میاں اور بیوی دونوں کو خوف ہو. اب یہ دیکھیے، یہ شوہر کے لیے بھی آ رہا ہے، یہ بیوی کے لیے بھی آ رہا ہے. اگر آپ مضارع میں دیکھیں گے نا تو یہ خافانی جو ہے نا، مذکر کا بھی یہی صیغہ ہے اور مؤنث کا بھی یہی صیغہ ہے. تو آپ دونوں کے لیے جب ایک مرد اور ایک عورت ہو تو یہ ایک اسلوب ہے کہ مرد والا صیغہ جو ہے نا وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اللہ، یہ کہ نا، یہاں پہ اللہ بھی ان اس میں، اور لا، ان پلس نا. ان ایک مصدریہ ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اور لا لائے نافیہ ہے. ٹھیک ہے، ان اور لا، یہ یہاں پہ لکھ لیجئے. یہ لا جو ہے یہ لائے نفی ہے، اور ان کی وجہ سے جو ہے یقیما، اس کا بھی یقیمان انہوں نے اعرابی ڈراپ ہوا ہے. یقیمانی تھا تو یہ مثنیٰ بالکل اسی طریقے سے مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہے جس میں نون اعرابی تھا، لیکن منصوب ہونے کی وجہ سے اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا ہے. قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے. قوم، کھڑا ہونے کو اصل میں کہتے ہیں نا، قائم ہونا یا کھڑا ہونا. کھڑے ہونے کا مطلب جم سکیں گے، مستقل مزاجی دکھا سکیں گے. تو یہ دونوں قائم رہ سکیں گے، یعنی کہ جو دونوں کو اگر خوف ہو کہ وہ دونوں ہی قائم نہیں رہ سکیں گے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود پر، یا اللہ تعالیٰ کی حدود کو. ہا دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اللہ کا حمزہ لام ہا الہ. یہ مرکب اضافی کا پیٹرن بن رہا ہے، اور فعل کے لیے مفعول بھی بنے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضاف کا اعراب منصوب ہے، تو یہ مفعول بن گیا. تو اب یہاں پہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو جو کچھ دے دیا مہر میں سے ان سے واپس نہیں لینا، یا تحفے تحائف کی شکل میں، یا ان کی فرمائش کے اوپر کوئی بھی چیز اگر ان کو دے دی گئی ہے تو وہ ان سے واپس نہیں لینی، مگر اگر دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فا تو ان، پھر اگر، یہاں ان شرط کے معنوں میں آ گیا. ان شرطیہ ہے یہ. ان شرطیہ کیا کرے گا؟ مضارع کو تو مجزوم کرے گا،
لیکن اب وہ ماضی کے لیے کوئی چینج پیدا نہیں کرے گا، یہ ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اور پھر ایک اور بھی یہ مستقبل کے اکثر شرائط جو ہوتی ہے نا، مستقبل کے معنوں میں ہی ہوگی نا، اگر تم یہ کرو گے، اگر تم نے یہ کیا، تو اس کے بعد مضارع کا مستقبل کے معنوں میں آنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، وہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں پر کوئی شرط پائی جا رہی ہے، تو وہ مستقبل کے معنوں میں اس ان کی وجہ سے ہی ہوگا اس مضارع کا ترجمہ۔ خیف تم خوف کرو، تمہیں خوف ہو۔ خیف تم فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، خیف تم خا واو فا سے ہی اس کا بھی روٹ ورڈ ہے۔ اگر خوف ہو تمہیں، اللہ یہ کہ نہ، سیم اسی طریقے سے ان حرف ناسبہ اور لا لائے نفی، اللہ یہ کہ نہ یقیما دونوں قائم رکھیں گے، یہ اصل میں یقیمانی تھا، منصوب ہونے کی وجہ سے اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا، نون رابی ڈراپ ہو گیا ہے، تو یہ فعل ہے مضارع کا، مثنیٰ ہے، مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو میم اس کا بھی روٹ ورڈ ہے۔ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو، یعنی پھر اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، حدود اللہ بھی اسی طریقے سے اس کا مفعول بنے گا فعل کا، ہا دال دال روٹ ورڈ اور حمزہ لام ہلا، حمزہ لام ہا روٹ ورڈ الہ۔ فا تو یہاں سے جواب شرط جملے کا شروع ہوگا، فا تو لا نہیں، سمپل لا نافیہ، مضارع میں کوئی چینج نہیں پیدا کر رہا، جناح، جناح ایک اسم ہے، کوئی گناہ کام کا نام ہے نا، تو یہاں پہ لا نافیہ ہے اور پھر جملہ اسمیہ آئے گا، کوئی گناہ نہیں ہے، جناح جیم نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو نہیں ہے کوئی گناہ۔ ہاں لائے نفی جنس، سوری لائے نفی جنس، لائے نافیہ نہیں ہے، لائے نفی جنس ہے، آپ اس کے بعد جو اسم دیکھ رہے ہیں نا، اس کا اعراب ہلکا ہے، اس کا مذکر بھی ہے وہ اور واحد بھی ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں کے اوپر۔ علا حرف جار ہے، ہما مجرور ضمیر ہے جو مثنیٰ کی، مثنیٰ مذکر غائب کی ضمیر ہے، مثنیٰ مذکر غائب کی ضمیر ہے، ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مذکر غائب کی بھی ہے سمجھ لیں اور مؤنث غائب کی بھی ہے، کیونکہ ایک مرد اور ایک عورت کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پہ، تو یہ مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا ہے۔ فی ما اس میں، اگین اسی طریقے سے فی حرف جار، ما موصول ہے لیکن مرکب جاری کا پیٹرن اس کے ساتھ بنا رہا ہے، اس میں جو افتدت دے دیے، فدیہ دے دیا، ٹھیک ہے، یعنی عورت کو خلا کے فدیے میں دے دیا، فا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بھی فدیہ دے دیا، افتدت فعل ہے ماضی کا، اور مونس فعل ماضی واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، واحد مونس غائب کا، فدیے میں دے فدیے میں دے بھی اس کو دے دے فدیے میں اس کو دے چکا ہو جو۔ اچھا اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لائے نفی جنس نے ایک چیز کو واضح کیا کہ اگر کوئی بھی چیز دونوں فدیے میں دے دیں تو ان دونوں کو کوئی گناہ نہیں، اب مرد عورت کو بھی دے سکتا ہے، اور عورت اگر سٹرونگ ہے تو وہ مرد کو بھی دے سکتی ہے، ضروری یہ نہیں ہے، وہ دونوں دیکھیں نا، ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں اس میں سے جو فدیے میں دے دیں اس کو، یعنی عورت کو دے دے مرد تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں اگر مرد بھی عورت بھی مرد کو کچھ دینا چاہے تو بھی گناہ نہیں ہے۔ تل کا یہ ہے، تل کا اسم اشارہ ہے مونس کا، یہ مونس کا اشارہ ہے، واحد ہے اور مونس ہے اور معرفہ بھی ہے، اسم اشارے کے بعد ال والا اسم ہوگا تو وہ مرکب اشاری کا پیٹرن بنائے گا، ادروائز یہ صرف اسم اشارہ رہے گا، اور اسم اشارہ چونکہ معرفہ ہوتے ہیں اور مرفوع ہوتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ اسم موصول ہے نا، تو اسم موصول سے جملہ شروع ہوگا تو جملہ اسمیہ کا پیٹرن بنے گا۔ تل کا یہ ہے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود، یہ اس کی خبر بنے گی، کیوں؟ کیونکہ حدود اللہ دال کے اوپر پیش آ رہا ہے، یہ پیش والا اسم بتا رہا ہے کہ مرکب اضافی کا پورا اعراب جو ہے وہ مرفوع ہے، تو مبتدا کے بعد مرفوع جو ہوگا وہ خبر ہوگی، مبتدا اور خبر یہ دونوں آ گئے ہیں یہاں پہ، یہاں تک جملہ اسمیہ ایک پورا ہو گیا۔ فا چنانچہ نہ، فلا چنانچہ نہ، تعتدوہا تم حد سے آگے بڑھو، تعتدوہا، فا حرف عطف ہے اور لا لائے نافیہ ہے، لائے نہیں ہے، لائے نہیں،
لائن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تعتدونا تھا، اس کا نون عربی ڈراپ بھی کیا، اور اب اس کے ترجمے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، تم آگے مت بڑھو، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ لائن نہیں ہے، یہ لائن نہیں مضارع کو مجزوم کرتا ہے، مجزوم کرنے کی وجہ سے نون رابی ڈراپ ہو گیا، آئین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ مونس کی ضمیر ہے، اور یہ فعل کے بعد آئی ہے چکے، تو یہ اس کا مفعول بھی ہے، چنانچہ تم نہ آگے بڑھو ان سے، یہ مونس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ حدود جو ہے نا، اللہ کی حدود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے آگے مت بڑھو، تو یہ مونس ہے، اسی لیے اشارہ بھی مونس کا آیا گیا، تلک یہ اللہ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، ہر حالت میں اللہ کی حدود کو قائم رکھنا ہے، فیصلہ کوئی بھی ہو، حالات کوئی بھی ہوں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ گائیڈنس یہ ہے، کوئی بھی لا دنیا کا بنایا ہوا قرآن سے اوپر نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی میں ناکامی کی وجوہات بھی یہی دیکھی ہیں کہ مسلم معاشرے میں قرآن کے اوپر بالا تر فیصلے کیے جاتے ہیں، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری مذہب ہر چیز کو واضح کر رہا ہے، ہمارا مذہب ہمیں سارا کچھ بتا رہا ہے کہ کون سے معاملات جب آئیں تو پھر کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، لیکن ہم قرآن کو چھوڑ کے اور دنیا داری کی جو ہم نے شریعتیں بنا لی ہیں نا، اپنی شریعتیں، ہم ان کے اوپر چلتے ہیں، وَمَن اور جو یتعدی اور جو آگے بڑھے گا، واو حرف عطف ہے، اور من شرطیہ ہے، یہ من شرطیہ ہے، من شرطیہ کیا کرتا ہے؟ مضارع کو آگے مستقبل کا مفہوم، ابھی ہم نے دیکھا ہے نا، مضارع کو آگے مستقبل کا مفہوم بھی دیتا ہے، یتعدی اور مجزوم بھی کرتا ہے، یتعدی اگر کوئی آگے بڑھے گا، فعل ہے مضارع کا، اس کا روٹ ورڈ بھی آئین دال واو ہے، یہ مفہوم شرط کی وجہ سے آیا ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب، یتعدی اگر کوئی آگے بڑھے گا، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے، حدود اللہ مرکب اضافی ہو کے فعل کے لیے مفعول بنے گا، فاولائک یہاں سے جملے کا جواب شروع ہو رہا ہے، یعنی جواب شرط شروع ہو رہی ہے، جو جملہ شرطیہ آیا تھا نا، یہ اس کی جواب شرط آ رہی ہے کہ اگر کوئی حد سے آگے بڑھے گا اللہ کی، فاولائک تو یہی وہ لوگ ہیں، فا حرف عطف ہے اور جواب شرط کے لیے آیا ہے، اولائکا اسم اشارہ ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع کا اشارہ ہے، مذکر بھی ہے، جمع کا اشارہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسم اشارہ کے جو واحد کے اور جمع کے صیغے ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، تو ہم یہاں پہ اس کو معرفہ، کیونکہ اشارہ ہے تو اسم اشارہ ہے، اسم بھی ہے، معرفہ بھی ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو جملہ اسمیہ کے پیٹرن میں لیں گے اور مبتدا بنائیں گے، ہم وہ سب، یہاں پہ ایک ضمیر لائی گئی جو ڈی ٹیچ پروناؤن ہے، اور یہ بھی مبتدا کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر آلریڈی ایک مبتدا موجود ہے اور تب بھی یہ ضمیر لائی گئی ہے، تو اس ضمیر کا کام کیا ہوگا؟ یہ ضمیر فصل کہلاتی ہے، فاصلہ دینے والی، آپ اس کی صرف سمجھ لیجئے گا اس ٹائم پر، جو جن کو پتا ہے ان کے لیے آسانی ہوگی، جن کو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، یہ ضمیر بہت ریپیٹ ہوتی ہے، اس کا نام ضمیر فصل ہے، یہ مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتی ہے، اور پھر اس بات کی تاکید کو مزید کر دیتی ہے، جب بھی یہ ضمیر آئے گی نا تو آپ دیکھیں گے وہی لوگ ظالم ہیں، اس کا مطلب ہے بات میں تاکید وزن پیدا کرنے کے لیے اس کو لایا گیا، تو ادروائز اگر دیکھا جائے فاولائک الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں، لیکن اگر اس ضمیر کو لایا گیا، بات یہ ہے کہ اس کی تاکید کو لوگوں کے اوپر ظاہر کیا گیا کہ یہ کتنا بڑا ظلم والا معاملہ ہے، تو ہم ضمیر فصل آ گئی، مرفوع ہے، ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر مرفوع منفصل، الظالمون اس کی خبر بن کے آ گئی، ال سے پتہ چل رہا ہے معرفہ ہے، کبھی کبھی خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، اگر ضمیر فصل درمیان میں آ جائے گی تو خبر معرفہ ہو جائے گی، خبر پھر معرفہ ہو جائے گی، اس ضمیر کے آنے سے خبر معرفہ ہو گئی، معرفہ یعنی کہ فاصلہ دے کے اس چیز کو ظاہر کیا گیا کہ اب خاص کام ہوگا، اس لیے خبر جو نکرہ آتی ہے عموماً پیٹرن میں، اس کو الف لام کے ساتھ لے آیا گیا، وا لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون ہمیں بتا رہا ہے اونا کی ساؤنڈ کہ یہ مرفوع ہے، اور مرفوع ہونے کی وجہ سے ہی یہ خبر ہے، تو یہاں فا سے لے کے اولئک هم الظالمون، یہ جو ہے جملہ اسمیہ کا پورا پیٹرن بن گیا، یہاں پہ اگر ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے تو تفسیر میں
خاصی ہمیں وسعت نظر آئے گی. ہمیں سب سے پہلے تو بتایا گیا طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی دستور کے مطابق یا تو روک لینا ہے یا تو پھر فیصلہ کر کے اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دینے کے کا ٹائم آپ کو دے دیا گیا ہے. یہ جائز نہیں کیا گیا کہ عورت کو لٹکا کے چھوڑ دینا ہے، نہ تو اس کو چھوڑنا ہے نہ تو اس کو رکھنا ہے، اس کو صرف ذہنی اذیت دینی ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے. اور اس کے بعد تمہارے لیے یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ جو کچھ عورتوں کو پہلے دے چکے ہو ان سے کچھ واپس لو. لیکن اس صورت میں، یعنی اگر یہ اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی کہ گناہ تو تو پھر یہ معاملہ نہیں کرنا. دوسرا، اگر یہ اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہیں گے تو پھر ان پر اس چیز میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو عورت تحفے میں دے دے، فدیہ میں دے دے مرد کو. یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ تعالی کے لیے وہ ظالم ہے، یعنی وہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا. جب اللہ کسی کو ظالم کہہ دیتا ہے، جو غفور اور رحیم ذات ہے، جو سب کے اوپر رحم کرنے والی ذات ہے، تو وہ اللہ کے ظلم کا شکار نہیں بلکہ وہ انسان ہر طرح سے خسارے میں. مطلب یہ ہے، ایک تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. صحیح طلاق کا طریقہ جو ہے وہ کچھ فرقے بازی میں بھی آ گیا ہے، لیکن اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے کہ یہاں پہ صحیح طلاق کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ معاشرے کی زندگی کی بنیاد ایک بہت پاک رشتے کے اوپر ہے جو کہ نکاح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی عورت کو بھی چھوٹ دیا اور مرد کو بھی چھوٹ دیا کہ اگر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بالکل ناگزیر ہو جائے، تو اس رشتے کو جو محبت کی بنیاد ہے، اس کو جب توڑنے کی نوبت آئے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک جھٹکے میں آپ اس کو توڑ دو، جذبات میں آ کے اس کو ایک دم ختم کر دو. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ ہے یہ بھی. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی ناراض ہوتی ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ فیصلے کا پورا ٹائم لے کے سوچ کے سمجھ کے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، میں اللہ کی حدود کو نہ کراس کروں. جس طریقے سے ہم نے دیکھا نا کہ بعض لوگ ایک ہی مرتبہ میں 3 مرتبہ طلاق دے دیتے ہیں، یہ اللہ کی حدود کو توڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ 3 طہر یا 3 حیض تک اس کو آپ نے دینا ہے. طلاق کو ایک دینے کے بعد آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہے، رجوع کرنے کا ٹائم ہے. پورا ٹائم لیجئے، سوچ کے سمجھ کے عقل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. پھر دوبارہ اگر آپ کو نہیں لگتا سمجھوتا کرنے والی حیثیت یا حالت، پھر دوسری طلاق آپ نے دینی ہے، پھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا رجوع کا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شک و شبہات اس لیول کے ہوتے ہیں کہ بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو ویسے ویسے شکوک و شبہات کے بادل چھوٹ جاتے ہیں، آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. ایک ساتھ اس فیصلے کو کر کے اپنے آپ کو تباہ مت کرو، اللہ کی حدود کو مت توڑو، بلکہ سکون سے، تسلی سے. اور پھر اگر حالات ایسے آ جائیں کہ فیصلہ کرنا ہی ضروری ہے تو جو کچھ عورت کو دے چکے ہو اس عورت سے واپس مت لو. یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نہ تو صرف عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے، بلکہ اگر خواتین کو بھی جہاں کہیں پر موقع ملے تو وہ مردوں کو بے انتہا ذلیل کر کے چھوڑتی ہیں، یا مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی طرف سے ہی یہ رویے دیکھے گئے ہیں. معاشرہ ہے نا، ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہے کہ عورت مظلوم ہے اور مرد ظلم کر رہا ہے. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت جب فیصلہ لینے والی حالت میں آ جاتی ہے اور اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے پھر میں اس مرد کو ایسے بدنام کر کے جاؤں کہ یہ پھر کسی دوسری عورت کے قابل بھی نہ رہے. اور سیم مرد کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس عورت کو ایسا برباد کر دوں کہ یہ معاشرے میں بھی سروائیو نہ کر سکے. بدلہ، انتقام. اللہ دیکھیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے احسن طریقے سے چھوڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں ایک روایت ہے، مجھے صحیح طرح تو ان کا نام یاد نہیں ہے. تو شاید میں بھی امام حسن سے روایت ہے، شاید یہ، اگر میں غلطی پہ ہوں گی تو اللہ مجھے معاف کرے. لیکن بہرحال کوئی صحابی تھے، ان سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. جب طلاق کا دورانیہ چل رہا تھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی میری بیوی ہے، ابھی میں اس کو بے آبرو نہیں کر سکتا، وہ میرے گھر کی عزت ہے، ابھی وہ میرے نکاح میں ہے، مجھے پورا حق ہے کہ میں رجوع کر سکوں، تو میں اپنے گھر کی عزت کو بالکل بھی بدنام نہیں کروں گا. اور اس کے بعد جب دورانیہ ایسا آ گیا کہ طلاق واقعہ ہو گئی تو تب جب لوگوں نے ان سے استغفار کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب جب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا تو میں اس کو کیوں بے آبرو کروں، وہ جہاں پر رہے خوش رہے. یہ رویے
یہ رویے ہمیں بتاتے ہیں ہم نے زندگی میں سروائیو کرنا کیسے ہے. لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ناگزیر ہو جاتے ہیں کہ بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو دیکھنا ہے کہ ہم کہیں اللہ کے حدود کو